بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 39ویں حدیث۔ ترجمہ۔ معاویہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، خداوند عالم نے جناب موسیٰ پر جن باتوں کی وحی فرمائی تھی اور ان کو توریت میں نازل کیا تھا، ان میں سے یہ بات بھی تھی: بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ میں نے مخلوق اور خیر کو پیدا کیا اور خیر کو اس ذات کے ہاتھوں اجرا کرایا جس کو میں دوست رکھتا ہوں۔ بس کیا کہنا اس کا جس کے ہاتھوں میں نے خیر کا اجرا کیا۔ اور میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ میں نے مخلوق اور شر کو پیدا کیا اور شر کو جس کے ہاتھوں چاہا اس اجرا کروایا۔ بس ویل ہو اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں سے شر کا اجرا کروایا۔ تشریح۔ الہ، الہ اور الہتن کے معنی عبد، عبادہ، پرستش کے ہیں، اور الہ بروزن فعال بمعنی مفعول ہے، جیسے امام بمعنی من یؤتم بہی کے ہیں۔ الہ کی اصل اللہ تھی، الف اور لام کے داخل ہونے کے بعد حمزہ کو تخفیف کے لیے گرا دیا گیا، لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ الف و لام حمزہ کے بدلے میں لائے گئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ادبی دلیل بھی ہے، مگر اس کا ذکر لازم نہیں ہے۔ البتہ اہل اللہ کی زبان میں الہیت اور الوہیت کو زیادہ تر مقام تجلی بفعل اور مقام فیض مقدس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کو جو اس میں جلالہ ہے زیادہ تر مقام ذات مستجمع صفات کے لیے اطلاق کرتے ہیں، کبھی اس کے برعکس استعمال کرتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں ہو سکتا ہے لغوی معنی میں عرفی استعمال ہوا ہو، یعنی میں معبود ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر یہ معنی مراد ہے تو پھر قصر عبودیت یا تو اس بات پر مبنی ہے کہ کوئی دوسرا اس کا مستحق نہیں ہے، چاہے وہ لوگوں کو خطا اور غلطی کی بنا پر معبود واقعہ ہو، یا پھر اصحاب قلوب و ارباب معرفت کے اس قول پر مبنی ہے کہ عبادت خواہ کسی مظہر میں ہو وہ عبادت کامل مطلق ہے، اور انسان حسب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا مطلق طور پر جمیل و حسین ذات کا طالب ہوتا ہے، اگرچہ خود اس فطرت سے محجوب ہے اور اپنے آپ کو متعین و تعین سے وابستہ گمان کرتا ہے۔ لیکن ذیل حدیث کو دیکھ کر جس میں خیر و شر کی نسبت اپنی طرف دی ہے، اس سے اس احتمال کو تقویت ملتی ہے کہ الہ سے مراد وہی مقام الوہیت ہے، اور یہ توحید افعالی کی طرف اشارہ ہے جس کی تعبیر بڑے بڑے حکماء کی زبان میں لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور اثر انداز نہیں ہے سے کی گئی ہے۔ اس مطلب کی طرف بعد میں اشارہ کیا جائے گا۔ الخیر، محدثین کے محقق علامہ مجلسی اس حدیث شریف کے ذیل میں فرماتے ہیں، خیر و شر کا اطلاق جہاں اطاعت و معصیت پر ہوتا ہے، وہیں ان کے اسباب و علل اسی طرح مفید مخلوقات جیسے غلہ، میوے اور کھائے جانے والے جانور، نیز موذی اور ضرر رساں مخلوقات جیسے بچھو، سانپ وغیرہ اور نعمتوں اور مصیبتوں پر بھی ہوتا ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں یہ سب خدا کا فعل ہے، لیکن امامیہ اور معتزلہ نے افعال عباد کے بارے میں ان کی مخالفت کی ہے، اور یہ جو آیات اور روایات منقول ہوئی ہیں کہ خدا خالق خیر و شر ہے، امامیہ اور معتزلہ نے ان کی تعویل افعال عباد کے علاوہ دیگر معانی سے کی ہے۔ اس کے بعد علامہ مجلسی نے فرمایا ہے، اب رہے حکماء تو ان میں سے اکثر کہتے ہیں لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اور بندوں کے ارادے اس بات کے ممد و معاون ہوتے ہیں کہ خدا افعال عباد کو اپنے ہاتھوں جاری کر ایجاد کرے، اور یہ بات خود حکماء اور اشاعرہ کے مطابق ہے۔ ویسے اس قسم کی روایات کو تقیہ پر حمل کیا جا سکتا ہے۔ انتہا الکلام۔ تحقیق خیر و شر۔ خیر و شر کا اطلاق ذات یا صفات میں کمال یا نقص کے معنی میں ہوتا ہے، اور وجود و کمالات وجود میں بھی ہوتا ہے، اور جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ بالذات حقیقت وجود کی طرف پلٹتی ہیں، اور دوسری چیزوں پر جو ان کا اطلاق ہوتا ہے وہ ان کے طریقہ وجود کا لحاظ کر کے بولا جاتا ہے، جیسے شر بالذات عدم یا وجود یا عدم کمال وجود کا نام ہے، اور دوسری چیزوں پر اس کا اطلاق بالعرض ہوتا ہے، جیسے اذیت پہنچانے والی اشیاء اور موذی حیوانات پر اطلاق عرضی ہے۔ اطراف کے تصور کے ساتھ اس کو بدیہیات میں شمار کیا گیا ہے، حالانکہ اس پر برہان قوی بھی موجود ہے۔ علامہ مجلسی نے جو یہ فرمایا ہے،
افعال عباد کے خلق کے بارے میں امامیہ اور معتزلہ نے اشاعرہ کی مخالفت کی ہے، اور جو آیات و احادیث خیر و شر کی نسبت خدا کی طرف دیتے ہیں ان کی تعویل کی ہے، تو اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں اشاعرہ کی مخالفت تو بالکل واضح ہے، صحیح ہے، کیونکہ یہ لوگ مسلک جبر کے پیرو ہیں اور ان کا مسلک صریح عقل و برہان و وجدان کے خلاف ہے۔ لیکن آیات و احادیث کو مذہب معتزلہ پر حمل کرنا بھی بے معنی بات ہے، کیونکہ یہ لوگ مسلک تفویض کے پیرو ہیں۔ ان کا مذہب اشاعرہ کے مسلک سے بھی زیادہ باطل اور اس کی قباحت و رسوائی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ البتہ حضرت امامیہ اہل بیت علیہم السلام کے نور ہدایت اور خاندان وحی و عصمت کے بدولت مسلک حق کو اختیار کر چکے ہیں، جو آیات شریفہ اور مضبوط دلیلوں کے موافق اور عظیم ترین عرفاء کے مسلک اور اصحاب قلوب کے ذوق کے مطابق ہے۔ اس کی بنا پر وہ ان آیات و روایات کثیرہ کی تعویلات کے محتاج نہیں ہیں جن معنوں میں علامہ مجلسی نے تعویل کی ہے، بلکہ امامیہ اور ان کے ائمہ علیہم السلام افعال عباد کے میں سے کسی بھی فعل کو نہ ارادہ حق سے معزول سمجھتے ہیں، نہ کسی چیز کی مکمل طور پر بندوں کی سپردگی کے قائل ہیں۔ علامہ مجلسی نے جو کلام کے آخر میں فرمایا ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اکثر حکماء نے بھی یہی فرمایا ہے، اور یہ مذہب حکماء اور اشاعرہ کے موافق ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ کا قول اکثر حکماء کا مسلک ہے، یہ بات صحیح ہے، بلکہ تمام حکماء اور اہل معرفت کا یہی مذہب ہے، بلکہ کہا جاتا ہے حکماء میں سے جو بھی اس بات کا قائل نہ ہو، نور حکمت اس کے دل میں اترا ہی نہیں اور اس کے باطن نے معرفت کو چھوا ہی نہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کا ارادہ ایجاد حق تعالی کے لیے مددگار ہوتا ہے، جیسا کہ اس کے اہل کے نزدیک واضح ہے، اور اس کا مذہب اشاعرہ کے موافق ہونا قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ علامہ مجلسی نے مذہب اشاعرہ کو مذہب حکماء و فلاسفہ پر عطف فرمایا ہے، حالانکہ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور بہت کم ایسے محقق، حکیم و فلسفی ہوں گے جو مذہب اشاعرہ کو باطل نہ سمجھتے ہوں اور اس کے مخالف نہ ہوں۔ علامہ مجلسی نے جو یہ فرمایا ہے کہ ممکن ہے ان اخبار کو تقیہ پر محمول کر دیا جائے، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ حمل بلا وجہ ہے، کیونکہ ان اخبار کے ظواہر مذہب حقہ کے موافق اور برہان کے مطابق ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایات و اخبار قرآن مجید کی بہت سی آیتوں کے موافق ہیں، لہٰذا ان آیات نیز ان اخبار کو جو ان آیات کے موافق ہیں تقیہ پر حمل کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان اخبار کا معارض بھی نہیں ہے تاکہ مقام معارضہ میں تقیہ پر حمل کر دیا جائے۔ مرجحات کی ایک قسم ہے، نیز یہ اخبار ان روایات کے ساتھ قابل جمع ہیں جن کی دلالت اس بات پر ہے کہ انسان خیر و شر کا فاعل ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خود علامہ مجلسی نے فرمایا ہے یہ اخبار مذہب اشاعرہ کے مطابق ہیں۔ علی الظاہر مذہب اشاعرہ اس وقت اکثریت کا مسلک نہیں تھا، لہٰذا ایسی صورت میں حمل بر تقیہ ناقابل توجیہ ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یہ باب اور اس کی مانند دیگر ابواب باقی عقیدتی معاملوں میں متعارض روایات کے سلسلے میں مرحجات میں شامل نہیں ہوتی، جیسا کہ واضح ہے۔ توبہ، جوہری نے کہا ہے توبہ بروزن فعلا ہے اور طیب سے ماخوذ ہے۔ یہ طیبہ تھا مگر یا کا ما قبل حرف مضموم تھا، اس لیے واو سے یا کو بدل دیا گیا ہے۔ مجمع میں ہے کہ توبہ لہم کا مطلب ان کے لیے اچھی زندگی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ توبہ کا مطلب خیر اور انتہائی آرزو ہے۔ بعض نے کہا توبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لغت اہل ہند میں توبہ بہشت کا نام ہے، اور توبہ لک و توباک اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ طوبہ بہشت میں ایک درخت ہے جس کی جڑ میرے گھر میں ہے اور اس کی شاخ علی علیہ السلام کے گھر میں ہے۔ ویل، جوہری کا کہنا ہے کہ ویح کلمہ رحمت ہے اور ویل کلمہ عذاب ہے۔ یزیدی کہتا ہے دونوں یہ ایک ہی معنی ہیں، وویل لزید وویح لزید کو بنابر مبتدا ہونے کے مرفوع اور فعل کو مقدر مان کر منصوب پڑھا جا سکتا ہے، جیسے الزمہ اللہ الویل۔ بعض نے کہا ہے ویل جہنم کی ایک وادی ہے کہ اگر اس پہاڑ کو اس میں ڈال دیں، اگر پہاڑ کو بھی اس میں ڈال دیں تو شدت تمازت سے پگھل جائے گا۔ بعض نے کہا دوزخ کے ایک کنویں کا نام ہے۔ پہلی فصل، خیر و شر
متعلق ہے ایجاد اور قضاء الہی میں وقوع شر کی کیفیت۔ جان لو کہ علوم عالیہ میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ نظام وجود خیر و کمال کے اعلیٰ درجے اور حسن و جمال کے انتہائی بلند مرتبے پر فائز ہے۔ یہ اجمالی طریقے سے ایک قسم کی دلیل لمحی سے اور دوسرے اعتبار سے تفصیلی طور پر ثابت ہے، اگرچہ اس کی تفصیل پر اطلاع صرف اس کے خالق کو ہے یا پھر وحی و تعلیم الہی پر موقوف ہے۔ لیکن جو چیز یہاں پر اس کتاب کی مناسب ہے اور سابق اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز کمال و جمال و خیر سے سنخیت رکھتی ہے وہ اصل حقیقت وجود سے خارج نہیں ہے، کیونکہ وجود کے علاوہ کسی اور چیز کا تحقق ہی نہیں ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ حقیقت وجود کے مد مقابل عدم یا ماہیت ہے، اور بحسب ذات خود ان دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ باطل یا محض اعتباری ہیں۔ جب تک یہ چیزیں نور وجود سے منور اور ظہور و وجود سے ظاہر نہ ہوں، ان کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ثبوت ذاتی، نہ صفاتی اور آثاری۔ جب ان سروں پر وجود صاحبگن ہوتا ہے اور دست رحمت واسعہ ان کے سروں پر کھینچا جاتا ہے، تب ان میں سے ہر ایک ظہور و خاصیت اور آثار کا مالک ہوتا ہے۔ بس تمام کمالات مطلق طور پر جمیل و حسین اس ذات کے حسن و جمال کا پرتو ہیں، اور تجلی نور مقدس کامل مطلق ہے۔ دیگر مخلوقات کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ تو فقر محض و لاشع مطلق ہیں۔ بس تمام کمالات اس سے ہیں اور اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ اسی طرح یہ اپنی جگہ ثابت و مقرر ہے کہ ذات مقدس سے جو چیز صادر ہوتی ہے وہ اصل حق وجود اور خالص متن ہستی ہے، بغیر اس کے کہ وہ عدم یا ماہیت سے متعلق کسی حدود میں محدود ہو، کیونکہ عدم و ماہیت غیر صادر ہوتے ہیں، اور فیض میں محدودیت فیض حاصل کرنے والے کی محدودیت سے ہوتی ہے۔ جس شخص کو کیفیت افاضہ اور فیض کا علم اس طرح ہوگا جس طرح اہل معرفت نے بیان کیا ہے، وہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ فیض باری میں کسی قسم کی بھی حد بندی اور قید کا تصور نہیں ہے۔ لہٰذا جس طرح ذات مقدس کو نقص و امکان و محدودیت سے منزہ سمجھا جاتا ہے، اسی طرح فیض مقدس کو بھی تمام امکانی حدود اور امکانات راجعہ بماہیات اور تقییدات راجعہ بحدود و نقائص سے منزہ و مقدس ماننا چاہیے۔ پس اس کا فیض بھی جو جمیل مطلق کا سایہ ہے، جمیل مطلق اور مکمل جمال و کمال ہے، فہو جمیل فی ذاتہ و صفاتہ و افعالہ، وہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں جمیل و حسین ہے، اور سوائے اصل وجود کے کوئی بھی شے جعل و ایجاد سے متعلق نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ بات اپنی جگہ ادلہ و براہین سے ثابت ہے کہ اس عالم طبیعت اور حاویہ مظلمہ کے تنگ مقام میں جتنے بھی شرور، ناگہانی اموات، ہلاکتیں، امراض، عجیب و غریب مہلک حوادث اور موذی چیزیں وغیرہ ہیں، یہ سب کے سب مخلوقات کے باہمی ٹکراؤ اور تضاد سے ہوا کرتے ہیں، جہت موجودیہ کی وجہ سے نہیں ہوا کرتے، بلکہ مخلوقات کی جگہ کی تنگی اور نقص کی وجہ سے ہے۔ یہ سب حدود و نقائص کی طرف پلٹتی ہیں، جو مکمل طور پر نور جعل کی حدود سے خارج اور حقیقت میں جعل کے خلاف ہیں۔ وجود خود حقیقت ہے جو تمام برائیوں، خامیوں اور نواقص سے بری ہے، اور نقائص و شرور اور مضر و اذیت رسان اشیاء اگرچہ نقص و ضرر کے پہلوؤں کے ساتھ بالذات مورد جعل نہیں ہیں، لیکن بالعرض بحث و نظر اور ادلہ و برہان کے زاویہ نگاہ سے مجعول ہیں، اس لیے کہ اگر اصل عالم طبیعت متحقق نہ ہو اور جہاد وجودیہ کے لحاظ سے یہ متعلق جعل نہ ہو، تو پھر نقائص و شرور اس میں اسی طرح پیدا نہ ہوں گے جس طرح نفع و خیر و کمال اس میں پیدا نہ ہوں گے، کیونکہ اس طرح کے اعدام مطلقہ نہیں ہیں بلکہ اعدام مضافہ ہیں، جن کے لیے ملکات کے ضمن میں ایک عرضی تحقق بہرحال ہوتا ہے۔ ان سے پیدا شدہ قضیہ معدولہ یا موجبہ سالبہ محمول ہوتا ہے، نہ کہ سالبہ محصلہ۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو چیز بالذات خلقت سے متعلق اور جعل الہی کی زد میں آتی ہے وہ صرف حسنات و کمالات ہوا کرتے ہیں، اور قضائے الہی میں شرور اور ضرر رساں اشیاء وغیرہ کا خلل ضمنی ہوتا ہے۔
ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اس آیت میں پہلے مقام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور مقام دوم کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے. قل کل من عند اللہ. اور آیات شریفہ و احادیث اہل بیت عصمت علیہم السلام میں ان دونوں مقامات کی طرف بہت زیادہ اشارہ کیا گیا ہے. ان میں سے یہ حدیث شریف بھی ہے جس میں کہا گیا خیر و شر دونوں جعل و خلقت سے متعلق ہیں. دوسری فصل خیر و شر کا بندوں کے ذریعے اجرا کی کیفیت. سابقہ مطالب میں غور و خوض کرنے سے جو لوگ اہل ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مخلوقات کے ہاتھوں خدا خیر و شر کو کیوں کر اجرا کرتا ہے، جس سے کوئی جبر کا مفسدہ لازم نہیں آتا. البتہ اس طرح کی تحقیق جس سے مطلب واضح ہو جائے اور اس سلسلے میں ہونے والے تمام اعتراضات رفع ہو جائیں، وہ مسالک و مکاتب کے تفصیلی بیان پر موقوف ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت سے مقدمات کا ذکر کیا جائے، مگر اس کتاب میں اس کی تفصیل بیان کرنے سے میں قاصر ہوں. البتہ ایک اجمالی اشارہ ضرور کرنا چاہتا ہوں جو بحث کے تناظر میں مناسب ہے. بس آپ یہ سمجھ لیں کہ موجودات میں سے کوئی بھی موجود اپنے کسی بھی عمل میں اس وقت تک مستقل نہیں ہو سکتا جب تک فاعل و موجود معلول کے عدم میں رہنے والے تمام اسباب کو 100% ختم نہ کر دے. مثلا ایک معلول کے وجود میں آنے کے لیے 100 شرطیں ہیں. فاعل 99 کو پوری کرتا ہے اور ایک کو چھوڑ دیتا ہے تو معلول موجود نہیں ہو سکتا، اور نہ اس فاعل کو علت مستقلہ کہا جا سکتا ہے. اس لیے کہ کسی بھی علت کا مستقل ہونا اس بات پر موقوف ہوتا ہے کہ وہ علت تمام ان چیزوں کو معدوم کر دے جن کا معدوم ہونا معلول کے وجود کے لیے ضروری ہے، تاکہ معلول کو وجود کی حد تک پہنچا دے. اور جو وجود میں آ جائے نیز یہ امر مسلمہ ہے، اور دلائل کی رو سے بھی یہ بات معلوم ہے کہ تمام دائرہ ممکنات ساکنین جبروت عظما و ملکوت اولیاء سے لے کر تمام عالم ملک و طبیعت کے بسنے والوں تک تمام سرگرمی باطنی و ظاہری قوتوں کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلا عدم جو معلول پر جائز ہے عدم علت فاعلہ اور مؤثرہ پر اس کا عدم ہے. اور ممکنات کے سلسلے میں ایسا کوئی موجود نہیں ہے جو اس لحاظ سے عدم معلول کو روک سکے، کیونکہ ایسا ہونے کا لازمہ امکان ذاتی کا وجوب ذاتی سے بدلنا اور ممکن کا دائرہ امکان سے خارج ہو جانا ہے. یہ انقلاب بدیہی طور پر محال ہے. پس ثابت ہوا کہ ایجاد میں استقلال کے لیے وجود میں استقلال ضروری ہے، اور یہ بات ممکنات میں ممکن نہیں ہے. اسی بیان سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ تفویض نہ صرف ایجاد میں بلکہ موجودات کے شعون وجودی میں سے کسی بھی شأن میں ممکن نہیں ہے. یہ صرف مکلفین یا افعال مکلفین سے مخصوص نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے علماء عنوان بحث قرار دیتے ہیں. اگرچہ یہ متکلمین کی زبانوں سے جاری ہونے والے کلمات سے اختصاص ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن متفرق ابواب کے ملاحظے سے بحث کی عمومیت کو سمجھا جا سکتا ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ طریقہ اصحاب کلام میں افعال مکلفین کی بحث زیادہ اہم ہے، اسی لیے نزاع کو اس سے مخصوص کیا گیا ہے. مختصر یہ کہ ہم متکلمین کے نزاع سے کوئی غرض نہیں رکھتے، ہم حق کی تحقیق و جستجو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ موجودات کی کسی بھی امر میں تفویض ممکن نہیں ہے. جبری مسلک کا بطلان. جہاں تک جبری مسلک کے بطلان کا تعلق ہے، ان کے مسلک کے ذکر کے بعد یہ بھی معلوم ہو جائے گا. جبر کے ماننے والے کہتے ہیں مخلوقات کی پیدائش میں کسی بھی وسائط و وجودی کو کسی قسم کا دخل حاصل نہیں ہے، صرف انسان کو مدخلیت کا توہم ہوتا ہے. مثلا قوہ ناریہ حرارت میں بالکل مؤثر نہیں ہے، بس خدا کی سنت جاری ہے کہ جب بھی آگ کی صورت جاری ہوگی اس کے بعد ہی وہ حرارت ایجاد کر دے گی، بغیر اس کے کہ صورت ناریہ کو اس میں کوئی مدخلیت ہو. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر خدا صورت ناریہ کے بغیر سردی پیدا کر دیتا تو جو صورت حرارت کی اس وقت ہے اس میں اور اس سنت میں کوئی فرق نہیں ہوتا. خلاصہ یہ ہے کہ وسائط کو ذریعہ قرار دیے بغیر خود خدا کی مقدس ذات تمام افعال مکلفین و آثار موجودات کا مباشر ہے. ان لوگوں نے اپنے خیال سے اس نظریے کو خدا کی تنزیہ اور تقدیس کے لیے اختیار کیا ہے تاکہ خدا کے ہاتھوں کو بندھا ہوا نہ سمجھیں. غلت ایدیہم ولعنوا، خود ان کے ہاتھ باندھے جائیں اور ان پر لعنت ہو. اس تنزیہ و تقدیس کے ذریعے دلیل و برہان اور مذہب عرفان کے مطابق مستلزم نقص و تشبیہ ہے، اور وہ مستلزم تعطیل ہے.
جیسا کہ ہم نے گزشتہ فعل میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ حق تعالی کمال مطلق اور وجود محض ہے، اس کی ذات و صفات میں تجدید یا نقص کا تصور بھی نہیں ہے، اور جو چیز متعلق ایجاد و جعل الہی ہے وہ موجود مطلق اور فیض مقدس اطلاقی ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس ذات مقدس سے وجود محدود اور ناقص صادر ہو۔ ایجاد کے اندر کسی قسم کا نقص ہے ہی نہیں، بلکہ تمام تحدیدات و نقائص مستفیض و معلول کی تحدید و نقص ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ ماہرین علم کلام نے تصور کیا ہے، اور یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ بس جتنے وجود و معلول کا ارتباط ذات مقدس حق تعالی سے بلا واسطہ ممکن ہے وہ موجود مطلق و صریح الوجود ہے، اور یا تو وہ فیض مقدس ہے بنابر مسلک عرفا، یا عقل مجرد و نور شریف اول ہے بنابر مسلک حکما۔ دوسرے الفاظ میں اس میں تو شک نہیں ہے کہ قبولیت وجود میں موجودات مختلف ہیں۔ بعض موجودات ابتدائی اور مستقل طور پر وجود کو قبول کرتے ہیں جیسے جواہر، اور بعض موجودات دوسری شے کی موجودگی کے ضمن میں اور اس کی پیروی میں وجود کو قبول کرتے ہیں جیسے اعراض اور ایسی چیزیں جو ضعیف الوجود ہیں، مثلا زید کی باتوں کا وجود میں آنا ان امور میں سے ہے جو طبیعت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے۔ اسی طرح اعراض و اوصاف جواہر اور موصوفات کے بغیر نہیں پائے جا سکتے، اور یہ مخلوقات کا اپنا ذاتی اور وجودی نقص ہے، خداوند عالم کی فاعلیت اور موجودیت کا نقص نہیں ہے۔ اس بیان سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ سلسلہ موجودات میں جبر اور نفی وسائط وجودیہ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اس باب میں محکم ترین دلیل یہ ہے کہ جس طرح ماہیات ذاتی طور پر تاثیر اور تاثر کی قدرت نہیں رکھتی اور بالذات جعل ان سے متعلق نہیں ہو سکتا، اسی طرح حقیقت وجود بذات خود منشأ تاثیر ہے کہ اگر اس سے مطلقاً نفی تاثیر کر دی جائے تو یہ انقلاب ذاتی کا باعث بن جائے گا۔ لہٰذا بغیر اثرات کے منفی الاثر مراتب وجود کی ایجاد مطلق طور پر ممکن نہیں ہے، اور یہ کسی شے کی اپنی ذات کی نفی کا باعث بھی ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ مسلک جبر اور مسلک تفویض دونوں برہان تام اور ضوابط عقلیہ کی بنا پر باطل اور ناممکن ہیں۔ اہل معرفت اور حکمت عالیہ میں مسلک الامر بین الامرین ثابت ہے، اگرچہ اس کے معنی میں بھی علماء کے درمیان اختلاف عظیم ہے۔ اس میں جو چیز تمام مذاہب میں مستحکم، بحث و مباحثے سے محفوظ اور مسلک توحید کے مطابق اور عرفاء کرام و اصحاب قلوب کے موافق ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلک تمام معارف الہیہ میں السہل الممتنع کی طرح ہے، جس کا حل بحث و برہان سے ممکن نہیں ہے، اور مکمل قلبی تقوی اور توفیق الہی کے بغیر دست امید اس کو حاصل کرنے سے عاجز ہے۔ اس لیے اس کو اس کی اہلیت رکھنے والوں یعنی اولیاء حق پر چھوڑنا چاہیے، اور ہمیں اصحاب بحث کے طریقے پر اس میدان میں قدم رکھنا ہوگا، اور وہ یہ ہے تفویض کا مطلب تاثیر میں مخلوق کی خود مختاری ہے، اور جبر نفی تاثیر کا نام ہے۔ ہم ان دونوں جبر و تفویض کی نفی کر کے دونوں مرتبوں کے درمیانی مرتبے کو اختیار کریں جو تاثیر کا اثبات اور خود مختاری کی نفی سے عبارت ہے، اور یہ کہیں کہ ایجاد و پیدائش کا مرحلہ وجود و اوصاف کی مانند ہے، جیسا کہ موجودات موجود ہیں مگر وہ وجود میں مستقل نہیں ہیں، اور اوصاف ان کے لیے ثابت ہیں لیکن ان میں وہ مستقل نہیں ہیں۔ آثار و افعال ان کے لیے ثابت ہیں جو ان سے صادر ہوتے ہیں لیکن وہ وجود میں غیر مستقل ہیں، اور فاعلیت و پیدائش میں غیر مستقل فواعل و موجودات ہیں۔ یہ بھی جان لیجئے کہ گزشتہ فصل کے مطالب میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نیکیوں اور برائیوں دونوں کی نسبت حق اور خلق دونوں کی طرف بھی دی جا سکتی ہے، اور دونوں صحیح ہوں گی۔ اسی لیے اس حدیث میں فرمایا نیکیوں اور برائیوں کو میں نے اپنے بندوں کے ہاتھوں اجرا فرمایا۔ اس کے باوجود نیکیاں ذاتی طور پر حق تعالی سے منسوب ہیں اور بندوں میں موجودات کی طرف بالعرض، جبکہ شرور اس کے برعکس دیگر موجودات کی طرف بالذات اور خدا کی طرف بالعرض منسوب ہیں۔ اسی مطلب کی طرف حدیث قدسی میں ارشاد ہے، اے اولاد آدم، میں تیرے حسنات کے لیے تجھ سے اولا ہوں اور تو اپنے گناہوں کے لیے مجھ سے اولا ہے۔ ہم پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، اس لیے اس وقت اس کو بیان کرنے سے صرف نظر کرتے ہیں۔ والحمدللہ اولا و آخر۔